جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ آج جو میں ایک قصہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، ایک بزرگ کا قصہ ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے۔ بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ لباس کی کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی، بس جیسا مل گیا پہن لیا۔ کبھی شاہانہ لباس، کبھی پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ بزرگ پھٹے پرانے کپڑوں میں چلے جا رہے تھے۔ ٹک 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 ایک شہر سامنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند۔ اب ہزاروں گاڑیاں اندر جانے والی وہ باہر رکی ہوئی ہیں اور اندر کی اندر تجارت اور کاروبار بھی سب بند۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دروازے کیوں بند ہو گئے؟ لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا بادشاہ ہے، اس کا باز کھو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں، وہ کھو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا، شہر کے دروازے بند کر دو اور اسے تمہیں سے پکڑ کر لاؤ۔ انہوں نے کہا کیسا احمق بادشاہ ہے، بھائی پرندے کو اس سے کیا مطلب کہ دروازے بند کیے ہیں؟ وہ اڑ کر بھی نہیں چلا جائے گا، اسے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا احمق آدمی ہے، پرندے کو اگر پکڑنا تھا تو یہ شہر پہ جال لگا دیتا کہ اوپر سے اڑ کے نہ نکلے۔ دروازے بند کرنے کی کون سی تک ہے؟ اور اس بزرگ نے کہا یا اللہ، یہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کنتہونا تراش کو تو نے بادشاہ بنا دیا، جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ باز کو روکنے کے لیے جال ڈالنا چاہیے یا شہر کے دروازے بند کرنے چاہیے، اور مجھ جیسا عالم فاضل کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے کہ جوتیاں چٹکاتے پھر رہا ہوں، کوئی پوچھتا نہیں۔ عجب تیری قدرت ہے، اور تیرا نظام کہ اس احمق کو سلطنت دے دی اور مجھے جوتیاں چٹکانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس بزرگ کے دل میں یہ وسوسہ گزرا، حق تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے دل کی ایمان کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تمہیں دے دیں؟ تھرا گئے، عرض کیا نہیں یا اللہ، میں ایمان نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی بے وقوف اپنے آپ کو بھیک مانگنے والا سمجھ رہا ہے۔ یہ دولت ظاہری جس کے پاس ہے وہ کل کو ختم ہوگی، جس کے پاس ایمان ہے وہ دولت ہے جو ابدالآباد تک چلنے والی ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو تجھے ابدی دولت دی اور اسے عارضی دولت دی، تو نے اس کی قدر نہ کی۔ پھر توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، واقعی تو نے مجھے دولت مند بنایا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کون دولت مند ہے؟ یہ دولت آگے تک جانے والی ہے مسلمانوں۔ اگر مادی دولت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔